کر سکتے تھے جو اپنے زمانے کی امامت، یعنی اساتذہ جو اپنے زمانے کو لیڈ کر سکتے تھے، اس کے امام ہو سکتے تھے، وہ کوہنا دماغ اپنے زمانے کے ہیں پیرو۔ وہ کوہنا دماغ سے مراد کیا ہے کہ وہ پرانے دماغ والے، ہر بات کی تہہ تک پہنچنے والے، یعنی جن میں یہ اہلیت ہونی چاہیے تھی کہ وہ ہر بات کی تہہ تک پہنچنے والے ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں، اب نہیں رہے۔ وہ اب کیا ہو گئے؟ وہ اپنے زمانے کے پیروکار بن گئے ہیں، فالوورز بن گئے ہیں، جو کہ ان کو لیڈر ہونا چاہیے تھا۔ ٹیچر لیڈرشپ کا کنسیپٹ میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہاں سے آتا ہے، لیکن اب آج کے اساتذہ جو ہیں وہ اب مغرب کو فالو کرتے ہیں۔ میں اسی لیے آپ کو چونکہ میں علامہ اقبال کو بہت ایک عرصے سے پڑھ بھی رہا ہوں، پڑھا بھی رہا ہوں، اور ابھی ہمارا زوم پہ ایوری ویک 2 دن سیشن بھی ہوتا ہے، آپ اس کو جوائن بھی کر سکتے ہیں۔ اگر میں آپ کو گروپ میں شیئر کر دوں گا، اپنا جو واٹس ایپ گروپ ہے ہمارا، اس میں زوم پہ ہمارا سیشن ہوتا ہے ہفتے میں 2 دن، ایک گھنٹے کے لیے یا 40 منٹ کا سیشن، یا 2 سیشن 40 منٹ کے، ڈپینڈنگ آن کہ ہماری بات کتنی طویل ہو جاتی ہے اس میں۔ تو اس میں اقبال کو میں پڑھتا ہوں، تو انہی چیزوں کو پڑھنے کی وجہ سے میں اپنی ایجوکیشن کی کوئی بھی کلاس جب لیتا ہوں، چاہے وہ کسی بھی کورس کی ہو، تو میں ان کو being the students of MS ایجوکیشن اور being the students of ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن، میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو علامہ اقبال کے جو فکری سوچ ہے، ان کا جو فلسفہ ہے شاعری کی صورت میں جو ہمارے سامنے آتا ہے، وہ آپ کو ایز این ایجوکیشنسٹ پتہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ڈائریکٹلی آپ کو میں ایجوکیشن لیڈرشپ اور مینجمنٹ کی وہ سائنس پڑھانا شروع کرتا ہوں جو مغرب سے ہم نے لی ہے، تو وہ پھر مجھ میں اور پھر باقی اساتذہ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ میرا دل نہیں مانتا، آپ یہ سمجھ لیں، اور جو چیز میرا دل نہ مانے میں وہ میں نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ تو پہلے لیکچر کے طور پہ آج، اور شاید تھوڑا سا آگے بھی ہمارا چلے گا، اگلا سیشن بھی شاید اس میں کچھ باتیں ملی جلی آئیں گی، لیکن آہستہ آہستہ آپ کو میں دیکھوں گا کہ اگلے سیشن میں آپ سوئچ بھی کر جائیں گے اس سائنس کی طرف جو بیسیکلی ایجوکیشن لیڈرشپ اور مینجمنٹ کی سائنس ہے۔ لیکن اس سائنس کو پڑھ لینا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، آپ سب پڑھے لکھے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں، خود بھی سمجھ سکتے ہیں، اور میں آپ کو پڑھا دوں گا تو اور بھی سمجھ آ جائے گی۔ لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کو علامہ اقبال کی جو تعلیمی فلسفہ ہے اقبال کا، اس کے اوپر آپ کو جو ایک آپ کی بیس ہے، آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے، وہ ذرا تھوڑا سا اس میں اورینٹ ہو جائے، آپ کا رجحان تھوڑا سا ذہنی رجحان، قلبی رجحان میں تھوڑا بن جائے کہ اچھا علامہ اقبال نے یہ باتیں کی ہیں۔ کہ میرا نہیں خیال کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ چیزیں کبھی سنی ہو یا پڑھی ہو یا سمجھنے کی کوشش کی ہو۔ ہمارے یہاں وہ کلچر ہی نہیں ہے نا، ہم تو روایات کے پندوں میں گرفتار ہیں سارے۔ یہ آپ کے سامنے میں آپ کو ثابت کر کے دکھا رہا ہوں، علامہ اقبال نے یہ باتیں 100 سال پہلے کہہ دی تھی، آج تو بہت برا حال ہے۔ اور شاعری وہی ہوتی ہے جو ہمیشہ کے لیے ہو، وہ شاعری تب بھی سچی تھی، آج بھی سچی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی طرف جو ہم نے یہاں بات کی نا، کر سکتے تھے جو اپنے زمانے کی امامت۔ جی پوچھ، تو ہم بات کر رہے تھے یہاں پہ کر سکتے تھے اب جو اپنے زمانے کی امامت، یعنی جو اساتذہ اپنے اسکول میں، اپنے کالج میں، اپنے یونیورسٹی میں یا تعلیمی اداروں میں لیڈ کر سکتے تھے، وہ جو تھے وہ ابھی فالوور بن گئے ہیں۔ تو اسی کنٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو اسکول کے اندر اسکول لیڈر جو ہوتا ہے، چاہے وہ پرنسپل ہو، چاہے وہ ٹیچر ہو، چاہے وہ ہیڈ ٹیچر ہو، اس کا جو سیناریو ہے وہ ان چیزوں میں سائنٹیفکلی اگر ہم دیکھیں تو وہ ان چیزوں میں انگیجڈ ہوتا ہے۔ اسکول لیڈر جو ہے، ہی اور شی از ریسپانسبل، اگر ہم انر سرکل کو پہلے دیکھ لیں، یہ یلو اورنج کلر کا سرکل ہے، کریٹنگ پازیٹیو اسکول کلچر، یعنی وہ اپنے اسکول میں، اپنے تعلیمی ادارے میں ایز اے پرنسپل، ایز اے ٹیچر ان دا ڈپارٹمنٹ، ایز اے ہیڈ ٹیچر، ایز اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ، جو بھی اس کی پوزیشن ہے، اگر پوزیشن نہیں بھی ہے تب بھی یہ یاد رکھیں، کیونکہ ہم نے بات کی ہے نا کہ لیڈرشپ از ناٹ بائی پوزیشن، اٹ از بائی چوائس۔ تو اگر آپ پرنسپل نہیں بھی ہیں، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نہیں بھی ہیں، صرف آپ ایک سمپلی ایک ٹیچر ہیں، تو تب بھی آپ اسکول لیڈر کے بیہیویئر کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں اپنے اسکول کے اندر، اپنے کلاس کے اندر،
by creating positive school culture, by creating positive educational culture. बात समझ आ गया आपको? Establishing and sustaining vision, mission and goals. ये आप establish करेंगे mission of the school कि आपका मकसद क्या है और आपके targets क्या हैं on the basis of vision and mission. किसी वक्त हम vision and mission पे अलग से एक बहस भी करेंगे, पूरा एक लंबा टॉपिक है ये कि विजन क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, हम थोड़ी एक्सरसाइज भी कर लेंगे किसी अगले लेक्चर्स में एज अ टॉपिक. डेवलपिंग सेल्फ एंड अदर्स, ये भी एक जो लीडर होता है उसका एक बिहेवियर ये होगा कि वो अपने आप को भी डेवलप करेगा और वो दूसरों को भी, अपने टीम मेंबर्स को भी, अपने स्टूडेंट्स को भी, अपने कोलीग्स को भी डेवलप करेगा. चाहे वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है या नहीं है, वो प्रिंसिपल है या नहीं है, वो एक आम टीचर है स्कूल या कॉलेज में, अगर उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं या इनमें से कुछ चीज़ें आती हैं तो वो उसको हम कहेंगे कि ही और शी इज़ बिहेविंग एज अ लीडर. इम्प्रूविंग इंस्ट्रक्शंस, वो जो टीचिंग मेथोडोलॉजीज हैं उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा. और मैनेजिंग डाटा एंड प्रोसेसेस, जो डाटा है एजुकेशन एनवायरनमेंट के अंदर जो डाटा होता है वो आपको पता ही है, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड, स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस, उनके बिहेवियर्स, उनकी हैबिट्स, उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंसेस के रिकॉर्ड्स और टीचर्स के रिकॉर्ड्स और बाकी क्लासरूम के लेसन प्लान्स हैं उनके रिकॉर्ड्स और उन चीज़ों को प्रोसेस करने के सारे जो प्रोसीजर्स हैं वो सारी चीज़ें उनकी मैनेजमेंट भी लीडर की नज़र में होती हैं और उसकी जिम्मेदारी होती है. फिर आउटर सर्कल में जो चीज़ें मेंशन की गई वो इनकी बुनियाद पे जो इनर सर्कल में थी, जिन एक्टिविटीज़ में वो एंगेज होगा लीडर या होगी, वो है टीम बिल्डिंग, इफेक्टिव कॉन्फ्रेंसिंग. इफेक्टिव कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब ये है कि जो टीम मेंबर्स हैं आपस में उनके साथ गुफ्त शनीद होगी, टू वे कम्युनिकेशन होगी, लिसनिंग और स्पीच दोनों साथ साथ चलेंगी. सिर्फ आप नहीं बोलेंगे, उनको भी बोलने का मौका देंगे और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे ताकि ट्रस्ट डेवलप हो, चाहे ताकि सिनर्जी क्रिएट हो, जो हमने पीछे बात की थी. इसको हम कहते हैं इफेक्टिव कॉन्फ्रेंसिंग. सिर्फ सुनना और ना समझना काफ़ी नहीं है, सुनना समझने के लिए ज़रूरी है. कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ज़ाहिर है किसी टीम में जब इंसान काम करता है एज अ मेंबर या एज अ लीडर तो इख्तलाफात भी आते हैं, उनको रिजॉल्व करने की अहलियत भी लीडर में होनी चाहिए. गोल्स को सेट करना ऑन द बेसिस ऑफ विजन मिशन, ये भी ज़रूरी है. और वो गोल सेटिंग जो है वो आप इंडिविजुअल तौर पे एज अ लीडर नहीं करेंगे, इन कोलैबोरेशन विद टीम करेंगे. ये सारी बातें तफसील से आगे आएंगी, बहुत ज़्यादा आएंगी, अगले सारे सेमेस्टर में चीज़ें चलती रहेंगी साथ साथ. डाटा गैदरिंग एंड एनालिसिस, डाटा गैदरिंग आप करेंगे, उनको एनालाइज करेंगे. स्टैटिस्टिकल टूल्स आजकल अवेलेबल होते हैं. डाटा अबाउट द स्टूडेंट्स, their habits, their performance, their individual performances, their group performances, their performance in the sessional exams, in the final exams, their behavior in the classroom, outside the classroom, फिर teachers की behavior in the classroom, among the colleagues, with the students. ये सारे डाटा आप गैदर करते हैं डिसिप्लिन के हवाले से, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के हवाले से, को करिकुलर एक्टिविटीज़ के हवाले से, और फिर आप उस डाटा को एनालाइज करते हैं. कितना हम करते हैं आप अपने तालीमी इदारों में, कितना नहीं करते, वो एक अलग बहस है. टीचर कोचिंग एंड मेंटोरिंग, जो टीचर्स हैं आपके स्कूल में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, उनकी आप कोचिंग भी करेंगे, उनको आप टीचिंग प्रैक्टिसेस में एंगेज करेंगे, उनकी ट्रेनिंग्स होंगी, उनकी मेंटोरिंग करेंगे, उनको गाइड करेंगे एज देयर मेंटोर, कि अगर उनके कोई प्रॉब्लम्स हैं पर्सनल लेवल पे या एकेडमिक लेवल पे या एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, तो टीचर्स की मेंटोरिंग, उनकी काउंसलिंग, उनकी अपब्रिंगिंग आप में भी एक लीडर, स्कूल लीडर का रोल होगा. और करिकुलम की इम्प्रूवमेंट, उसकी रिविजन्स, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, और फिर इंस्ट्रक्शन मेथड्स की इम्प्रूवमेंट और उनकी इम्प्लीमेंटेशन और उनकी एवेल्युएशन वगैरह, ये सारी जो है ये स्कूल लीडर की जिम्मेदारी है. चाहे वो स्कूल लीडर प्रिंसिपल है या नहीं है, चाहे वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है या नहीं है, लेकिन उसको इन चीज़ों का पता होना चाहिए और वो उसको उसमें उनको एंगेज होना चाहिए. अगर वो बाय पोजीशन प्रिंसिपल भी है और फिर भी वो ये काम करेगा तो फिर तो जाहिर है वो उसको एक ओहदा भी मिल गया और वो लीडर भी है. लेकिन अगर उसके पास ओहदा नहीं है और फिर भी वो इन चीज़ों की फिक्र करता है और उन पे काम करता है, then still he or she is a leader because he is behaving as a leader.
ہم نے بات کی تھی خودی کی اور انر وائس کی، کہ اندر کی آواز جو ہے اس کو پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ مولانا رومی کے الفاظ ہیں، ان کی جو مثنوی مولانا روم ہے. چونکہ میرا ایک شوق ہے، میں شاعر بھی ہوں، اور یہ چیزیں مجھے شروع سے، میرے والد بھی شاعر تھے، تو اس لیے مجھے ان چیزوں سے بہت شغف ہے، اور میں ان چیزوں کو امبیڈ کرتا ہوں آپ کے کورسز میں، کیونکہ یہ ان سے بالکل مختلف چیزیں نہیں ہیں. لسن ٹو دی ساؤنڈ آف ویوز ود ان یو، یعنی اپنے اندر کی آواز کو سنیں. وٹ اٹ سیز ٹو یو، یہی وہ ہے جس کو اقبال نے خود ہی کہا تھا. اور پھر آئی لاسٹ ایوری تھنگ آئی فاؤنڈ بائی سیلف، اپنے آپ کو ڈھونڈ لینا، تلاش کر لینا، یہ بہت ضروری ہے. فاؤنڈ بائی سیلف کا مطلب یہ ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو بہت کچھ کھونا بھی پڑتا ہے. لیکن اف یو لوز ایوری تھنگ اینڈ یو فائنڈ یور سیلف، دین اٹس ناٹ اے بیڈ ڈیل. تو فائنڈنگ یور سیلف یا فائنڈ یور انر وائس کا سیم میننگ ہے. اگر آپ اپنے اندر کی آواز سن لیں، اس کو سمجھ لیں، اس پہ عمل کر لیں، تو آپ نے اپنے آپ کو ڈھونڈ لیا. اور جس نے اپنے آپ کو ڈھونڈ لیا، اس نے اپنے رب کو ڈھونڈ لیا. اور جس نے رب کو ڈھونڈ لیا، اس کی اسپرچل انٹیلیجنس انہانس ہو گئی. وہ ایک بہادر، ایک آزاد شخص ہوگا، ایک آزاد لیڈر ہوگا، اور اس کی جو فیصلہ سازی ہے وہ پھر اور ہی طرح کی ہوگی. یہ مولانا رومی کے الفاظ ہیں سارے جو آپ دیکھ رہے ہیں. If you have lost your heart in the path of love, flee to me without delay. I am a fortress invincible. یعنی اگر آپ کو اپنی لائف میں آپ دل برداشتہ ہوئے، دل رستہ ہے حریفانہ کا شکست سے تیرا، اگر وہ کیفیت ہے ان دا پاتھ آف لو. پاتھ آف لو کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کی دوڑ میں، زندگی کے ڈگر میں، روزمرہ کے معاملات میں، اپنے کام میں، اپنی فیملی میں، اپنے تعلقات میں، اپنے اداروں میں، اگر آپ راستہ بھول گئے ہیں، کچھ بہک گئے ہیں، کچھ مشکلات آ گئی ہیں، دل لرز رہا ہے، تو پھر کیا کریں؟ فلی ٹو می، میرے پاس اڑ کے آئیں، دوڑ کے آئیں، بھاگ کے آئیں، بغیر کسی توقف کے، بغیر کسی ڈیلے کے. میں ایک ایسا قلعہ ہوں جس کو کوئی فتح نہیں کر سکتا. مجھ میں اپنے پناہ لے لی تو آپ محفوظ ہو جائیں گے. This is what we call in today's environment establishing relationship with God to enhance your spiritual intelligence. بات سمجھ آئی آپ کو؟ اور spiritual intelligent leader جو ہے وہ ضروری ہے آج کل کے دور میں. باقی جو کتابیں ہیں قرآن کے علاوہ، اور قرآن کے حوالے سے بھی یہاں پہ چیزیں آ جائیں گی آپ کے سامنے. وہ کیا ہے؟ The kingdom of God is within you. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو سلطنت ہے وہ آپ کے دل میں ہے یا آپ کے اندر ہے. He who perceives me everywhere and beholds everything in me never loses sight of me, nor do I ever lose sight of him. یہ وہ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا. تو اگر ہم اللہ کو بھول جائیں تو پھر اللہ ہمیں کیوں یاد رکھے؟ ہم تو بھولنے میں جلدی کرتے ہیں، وہ تو پھر بھی بہت انتظار کرتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اسی سے ہماری کامیابی ہے. یہ صرف مذہب کی باتیں نہیں ہیں، یہ انسانیت کی باتیں ہیں، اور مذہب جو ہے وہ انسانوں کے لیے اتارے جاتے ہیں. ورنہ بیسیکلی یہ باتیں ہیومنزم کی ہیں، انسانیت کے رویوں کی ہیں، جو گھروں میں بھی ہوتے ہیں، اداروں میں بھی ہوتے ہیں، اور چھوٹے گروپس میں بھی ہوتے ہیں، بڑی ٹیمز میں بھی ہوتے ہیں، اور قوموں میں بھی ہوتے ہیں. تو راز کن فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا. تو راز کن فقاں ہے، یعنی کن فیکون کا جو الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے. تو اس کا راز ہے، یعنی کن فیکون سے ہی تیرا بھی وجود ہوا، اور تو اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، اپنے آپ کو پہچان لے کہ تو کیا ہے. یعنی کن فیکون جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو ہو جاتا ہے، تو اسی طریقے سے انسان بھی اگر یہ سمجھ جائے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اگر یہ طاقت ہے، تو وہی بات ہے کہ میں بھی اگر ایسی اہلیت حاصل کر لوں کہ میں بھی سوچوں، اور وہی نا آزاد کی ایک آن ہے، محکوم کا ایک سال. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ دونوں انسان ہیں، آزاد بھی انسان ہے اور محکوم بندہ بھی انسان ہے. تو آزاد کی ایک آن میں سارے کام ہو جاتے ہیں اور محکوم کو وہ کام کرنے میں سال لگتا ہے. کیسے؟ وجہ یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق اس لیے ہے کہ آزاد اپنی آنکھوں پر عیاں ہو گیا تھا،
اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا تھا، وہ رازق کن فیکون جانتا تھا اور خودی کا رازداں ہو گیا تھا، اور جب وہ خودی کا رازداں ہو گیا تو خدا کا ترجمہ ہو گیا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ کا جب امبیسیڈر ہو جائے تو پھر ہاتھ ہے بندہ کا اللہ مومن، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ. قہاریو، غفاریو، قدوسیو، جبروت، یہ 4 عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان. یعنی پھر آپ چاہیں گے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ وہ چیز ہے جس کی طرف ہم کہتے ہیں کہ آزاد کی ایک آن ہے. یعنی بس اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہر بات کو پورا کر دیتے ہیں. اور اسی کو سائیکالوجی کے لوگ کہتے ہیں سیلف ریئلائزیشن، کہ خودی کا رازداں ہو جانا یا اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جانے کا مطلب ہے سیلف ریئلائزیشن، کہ اپنے آپ کو پہچانے. دا نالج دیٹ گیٹس ریڈ آف اینگر، گریڈ، pride and deceit is real knowledge. It is called self-realization. ٹھیک ہو گیا؟ تو نالج جو ہے یعنی جو علم ہے جو تعلیم کے ذریعے ظاہر حاصل ہوتا ہے، جو آپ کو ان چیزوں سے آزاد کر دے، غصے سے، لالچ سے، طمع سے، بیجا فخر کرنے سے اور دھوکہ دینے سے، وہ اصل میں علم ہے. اور اسی چیز کو اگر آپ اپنے اندر لے آئیں تو اپنی ذات کو پہچان لیں گے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، اور اسی سے پھر بات جو ہے وہ خدا کی ترجمانی تک پہنچ جاتی ہے. یعنی اپنی ذات کو پہچاننا جو ہے یہ ازحد ضروری ہے. اور یہاں جو ہم نے بات کی ہے نا سیلف ریئلائزیشن، تو اور خودی کا راز نہ ہو جا خدا کا ترجمہ ہو جا، یعنی خودی کا راز نہ ہو جانا ہے سیلف ریئلائزیشن. اس سے اگلی سٹیج ہے خدا کا ترجمان ہونا. تو یہی باتیں میسلو کی جو ہرارکی آف نیڈز ہے اس میں کی گئی ہیں، جو آپ کے سامنے ہیں، جس کو بہت ساری تفصیلات میں اگلے سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے. صرف یہاں میں تھوڑا سا 1-2 سلائڈز آپ کو دکھا کے آج کا سیشن ختم کر دوں گا کہ میسلو نے جو کہا تھا کہ ہرارکی آف نیڈز فار اینی ہیومن کیا ہے. ایک گروپ ہے بیسک نیڈز کا، دوسرا گروپ ہے سائیکولوجیکل نیڈز کا، اور تیسرا گروپ ہے سیلف فلفلمنٹ نیڈز کا. اور ان کی تفصیلات آگے بھی آئیں گی، لیکن یہاں صرف بیسکس دی گئی ہیں. بیسک نیڈز میں فزیولوجیکل نیڈز ہیں اور سیفٹی نیڈز ہیں. یعنی آپ کو فوڈ چاہیے، پانی چاہیے، موسم سے بچنا ہے، آپ کو گرمی سردی سے بچنا ہے، وارمتھ کی ایک نیڈ ہے آپ کی، آپ کو آرام چاہیے، بستر چاہیے اور سکون چاہیے گھر میں. اور سیفٹی نیڈز ہیں، آپ کو گھر چاہیے، گھر میں سیکورٹی چاہیے، 4 دیواری چاہیے، چھت چاہیے. اور یہ گھر کے حوالے سے بھی ہے اور پوری قوم کو بھی یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. پھر آگے سائیکولوجیکل نیڈز ہیں کہ آپ کی بلانگنگنیس اور لو نیڈز آتی ہیں اس میں، اور اسٹیم نیڈز آتی ہیں کہ آپ کے جو آپس کے ریلیشن شپ ہیں، فیملی کے اندر، ادارے کے اندر، دوستوں کے ساتھ، ڈپارٹمنٹ کے اندر، اسکول کے اندر، وہ نیڈز آپ ایک دوسرے کی پوری کریں. اور آپ کی پوری کرنے کے ذمہ دار آپ کے لیڈرز ہوں گے، یا آپ ایجوکیشن لیڈر ہیں تو آپ ذمہ دار ہیں پوری کرنے کے. پھر اسٹیم نیڈز ہیں، آپ کی پریسٹیج ہے، آپ کو اکمپلشمنٹ کا احساس دلانا ہے اپنے ٹیم ممبرس کو، ان کو بیک اپ کرنا ہے، ان کو موٹیویٹ کرنا ہے تاکہ وہ سائیکولوجیکلی ڈریون رہیں اور اپنے کام کو مستقل سر انجام دیتے رہیں. پھر اس کے بعد سیلف فلفلمنٹ نیڈز ہیں، جس میں ایک نیڈ ہے یہاں پہ سیلف ایکچولائزیشن کی، اور اسی کو سیلف ریئلائزیشن بھی آپ کہہ سکتے ہیں. یعنی اچیونگ ونز فل پوٹینشیل، یعنی آپ کے اندر جو ٹیلنٹ ہے، آپ کی جو خودی ہے، اس کے مطابق آپ اپنی کریٹیو ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو انوالو رکھیں تاکہ آپ کی سیلف ایکچولائزیشن ہو. وہ تب ممکن ہے جب اپنے آپ کو آپ سیلف ریئلائز کر لیں گے. پھر اس کے بعد یہ جو چیز میں نے یہاں پہ ایڈ کی ہے اس پکچر میں، وہ ہے ٹرانسینڈنس. ٹرانسینڈنس کا مطلب وہی ہے خدا کا ترجمہ ہو جا. ہولنس، ڈیوائن ایگزسٹنس. ہولنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف اپنی ان بیسک نیڈز کو پورا کرنے میں ساری زندگی نہ گزار دیں، تھوڑا سا اوپر آ کے صرف سائیکولوجیکل نیڈز کی بات نہ کریں. مستقل اپنے آپ کو فزیکلی، باڈیلی، مینٹلی، ایموشنلی بائی ہارٹ، اور اسپرچولی بائی اسپرٹ. 4 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، باڈی، مائنڈ، ہارٹ اینڈ اسپرٹ. ان چاروں چیزوں کے اوپر جب آپ جا کے بات کرتے ہیں، ان چاروں کو نرش کرتے ہیں، باڈی کو ہیلدی کریں، ہارٹ کو پیوریفائی کریں، اسپرٹ کو انہانس کریں، اور مائنڈ کو انٹلیکچولاइز کریں، تو تب آپ کہیں گے کہ یو آر لیونگ ود اے ہولنس کنسیپٹ.
اور تب آپ کہیں گے کہ یو ہیو ریچ ٹو اے لیول آف ٹرانسینڈنس، اور آپ کہیں گے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق قائم ہونا شروع ہو گیا ہے. لیکن اگر آپ کا دل کمزور ہوا، روح مضبوط ہوئی، تو پھر بھی بات نہیں ہوگی. دونوں ایک دوسرے کو سپر امپوز کرتے ہیں یا ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، دونوں کو آپ نے ٹیک کیئر آف کرنا ہے، تب آپ کی ڈیوائن ایگزسٹنس جو ہے وہ ہوگی. تو وہ آپ کہیں گے کہ آپ پھر اسی طریقے سے خودی کے رازداں ہونے کے بعد، سیلف ایکچولائزیشن کے بعد خدا کے ترجمہ ہوں گے. یہ وہ بات ہے جو میں نے یہاں پہ ہیرارکی آف نیڈس کے حوالے سے آپ کو بتائی ہے. رائٹ، تو میرے خیال میں آج اس کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور اس کے بعد نیکسٹ سیشن میں پھر ہم یہیں سے اسٹارٹ